بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر اظہر چغتائی میرا نام ہے اور کراچی پیما کے آفس سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہمارا یہ زوم پہ پروگرام جو ہے یہ کووڈ کے حوالے سے ہے اور اس میں ہم نے دو انفیکشس ڈیزیز کے ماہرین کو اپنے ساتھ دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے سوالات کے جوابات دیں. ڈاکٹر سمرین سرفراز انڈس ہاسپٹل میں آئی ڈی اسپیشلسٹ انفیکشس ڈیزیز کی ماہر ہیں اور اس وقت فرنٹ لائن کے اوپر سب سے زیادہ جو اسپتال کام کر رہا ہے وہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. تو میں ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں اپنے مصروف اوقات کے باوجود انہوں نے وقت دیا. دوسرے ہمارے آج کے ساتھی ہیں ڈاکٹر حنیف کمال صاحب جو کہ لیاقت نیشنل اسپتال کے اندر انفیکشس ڈیزیز کے اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر حنیف کمال صاحب اور ڈاکٹر سمرین سرفراز صاحبہ پیما کراچی کے اس پروگرام میں خوش آمدید. میرا پہلا سوال ڈاکٹر سمرین سرفراز سے کہ ڈاکٹر صاحبہ اگر کوئی شخص کووڈ پازیٹیو ہو گیا ہے، کام کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلا تھا اور اس کے بعد اب وہ کووڈ پازیٹیو ہو چکا ہے اور اس کو رپورٹ بھی مل چکی ہے، تو کیا اس کے تمام گھر والوں کے ٹیسٹ کروانا ضروری ہے یا چونکہ ہم نے اس کو پازیٹیو قرار دے دیا ہے اور اس کو اب ہم جو ہے وہ گھر میں ایک طرح سے بند کر رہے ہیں یا ایک طرح سے اسے گھر میں رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں اور ہم یہ تصور کریں کہ سارے لوگ ہی کووڈ پازیٹیو ہو گئے ہوں گے جو اس کے کانٹیکٹ میں اس کے گھر والے ہیں، تو ان کا کرانا ضروری ہے کیا یا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی بنیاد پر اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اگر یہ کورونا کی بیماری یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک ڈراپلیٹ انفیکشن ہے، سانس سے پھیلتا ہے، کھانسی سے اور چھینکنے سے، کھانسنے سے، ہمارے منہ سے، ناک سے جو جراثیم جو ہے وہ ڈراپلیٹ کے صورت میں خارج ہوتے ہیں اور پھیلتے ہیں ہوا کے اندر. یہ ہے ایک اچھی خاصی ٹرانسمیسیبل بیماری. ایک بندے کو اگر ہو تو اس کے کلوز کانٹیکٹ میں جتنے افراد آ رہے ہیں وہ سب رسک پہ ہو جاتے ہیں. کلوز کانٹیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر 1 میٹر کے دائرے میں کسی پازیٹیو شخص کے آئے اور 15 منٹ یا اس سے زیادہ کا اس کا کانٹیکٹ ہو جس میں دونوں میں سے کسی نے ماسک نہیں لگایا ہوا یا کسی ایک نے بھی اگر ماسک لگایا ہوا ہو لیکن دوسرے نے نہیں لگایا ہوا تو یہ رسک پہ آ گیا یہ بندہ. اب جو گھر میں ہم جو افراد رہتے ہیں تو وہ سارے ایک شیئرڈ اسپیس شیئر کرتے ہیں، ایک اسپیس ہوتی ہے اس کو شیئر کرتے ہیں، سیم ہوا میں سانس لیتے ہیں، سیم واش روم یوز کرتے ہیں. تو آبویسلی چیزیں بھی جیسے پلیٹیں ہیں اور مختلف آئٹمس ہیں، ہاؤس ہولڈ آئٹمس، وہ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ سارے لوگ جو ہے یہ ہائیسٹ رسک پہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایک کورونا کا پیشنٹ پازیٹیو آئے تو اس کے جو امیجیٹ ہاؤس ہولڈ کانٹیکٹس ہیں یہ ہائیسٹ رسک پہ ہیں. اور فیملی کلسٹرز ہم نے بہت دیکھے ہیں، چائنا میں بھی رپورٹ ہوئے تھے، مختلف اور کوہورٹس میں بھی رپورٹ ہوئے. ہمارے اپنا ڈیٹا بھی یہی بتا رہا ہے کہ اگر کوئی پازیٹیو آتا ہے تو اس کے گھر کے متعدد افراد پازیٹیو ہوتے ہیں. تو اسی لیے اگر کوئی ایک بندہ پازیٹیو آئے تو اس کے گھر کے تمام افراد کو جو اس کے کلوز کانٹیکٹ میں ہیں وہ سارے کے سارے ٹیسٹ ہونے چاہیے. جیسے ہاؤس ہولڈ ایک ہے کہ فیملی ممبرس ہیں، اس کے علاوہ بھی جو 15 منٹ تک کسی نے اگر جیسے آفس کے کولیگز ہیں ساتھ بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سب بھی کلوز کانٹیکٹ میں شامل ہوں گے، وہ بھی آئیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے اس ایکسپلینیشن سے ایک صرف چھوٹا سا ایک سوال دوسرا ابھرتا ہے، وہ یہ کہ اس وقت معاشی صورتحال جو ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی جابس ختم ہو گئی ہیں. اب اگر ایک عام گھرانے کے اندر ایک صاحب جو ہے وہ کووڈ پازیٹیو ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو اگر اس کے گھر میں جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ کے اندر 5-6 لوگ موجود ہیں تو وہ 5-6 لوگوں کے ٹیسٹ کروانے کے لیے 50,000 روپے کا رفلی خرچہ ہے. تو وہ اس میں کیا یہ ضروری ہے یا کوئی اور ترکیب بھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم نے تمام لوگوں کو ایک طرح سے آئسولیٹ کر ہی دیا تو وہ اس کو ہم بچا سکے کچھ ان کے خرچے کو؟ تو آپ اس میں کیا کہیں گی؟ اس کی اب لاجسٹکس میں آئے تو اب ایک چیز یہ ہے کہ فرض کریں کوئی ایک بندہ گھر میں پازیٹیو ہے تو کیا یہ 100% ہو گیا کہ سارے لوگ پازیٹیو ہیں؟ یہ تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. مطلب رسک پہ ہے، جیسے اگر 10 افراد گھر میں ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں سے 3 پازیٹیو ہو، 7 نیگیٹو ہو. تو ایک جو چیز جو اس کی امپورٹنس آئی ڈی پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ یہ ہے کہ پازیٹیو کو نیگیٹو سے علیحدہ کیا جائے. اب اگر فرض کریں کہ سارا گھر ہی پازیٹیو ہے تو پھر وہ ان کو آپس میں بھی آئسولیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو نارمل طریقے سے وہ صرف گھر سے باہر نہیں نکلیں گے لیکن گھر کے اندر زندگی نارمل رہے گی نا، کیونکہ سارے ہی پازیٹیو ہیں، رائٹ. تو ان کو لیکن اگر فرض کرے کوئی ایک ہی پازیٹیو ہے
یہ بھی ہم نے بہت دیکھا ہے. اور اس کے گھر میں اس کے پیرنٹس ہیں, ایلڈرلی پیرنٹس, ٹھیک ہے, یا اور جن کو ڈائبٹیز ہے یا کوئی اور بیماری ہے, وہ تو سب سے زیادہ ان کو خطرہ ہے. تو اگر وہ نیگیٹو ابھی تک ہیں تو پھر ان کو علیحدہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں دو پاسبلٹیز ہیں. جو آپ یہ صورتحال کہہ رہے ہیں معاشی طور پہ, تو ہمارے کانٹیکس میں دو پاسبلٹیز ہیں. جو پازیٹیو آئے وہ علیحدہ ہو جائے, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے, اور باقی لوگ بھی گھر سے باہر نہ نکلیں, لیکن اور اپنے آپ کو اور سمٹمز کا انتظار کریں, ٹھیک ہے. ان میں سے جو سمٹومیٹک ہوتا ہے, جس کو سمٹم آنے لگتے ہیں, وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے دوسروں سے, اور پھر وہ اپنا ٹیسٹ کرا لے. تو اگر سب کے لیے ممکن نہیں ہے, دیکھیں آئیڈیل سیٹنگز میں تو سب کو چاہیے جا کے ٹیسٹ کرائیں, لیکن اگر سب کے لیے ممکن نہیں ہے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر حنیف کمال صاحب, میں آپ سے اب یہ سوال کروں گا, دوسرا سوال, کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے ایک کمرے کا, اس میں کوئی شخص اب ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے, وہاں پہ اس کی بیوی بھی ہے, 2-3 بچے بھی ہیں, تو وہ کیا ایسی ترکیب کرے؟ اس کے پاس ظاہر بات ہے کہیں جانے کی جگہ تو ہے نہیں, کہ وہ اس کو رہنا وہیں پر ہے. تو کوئی ترکیب ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے جو ہے وہ بیوی بچوں کے ساتھ ہی, اب وہ پازیٹیو تو آ چکا ہے, تو 10-12 دن گزارے وہاں پر, یا اس کا قرنطینہ مرکز میں یا آئسولیشن سینٹر میں جانا ضروری ہے؟ حالت میں تو سب سے بہتر یہ ہوگا ایسے فرد کے لیے کہ جو حکومت نے مراکز بنائے ہیں آئسولیشن کے, جیسے ایکسپو سینٹر میں ہیں اور دوسری جگہوں پر ہیں, وہاں پر اس آدمی کو آئسولیٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ایک کمرے کے مکان میں تو یہ ناممکن ہو جائے گا کہ کانٹیکٹ سے بچا جا سکے. تو سب سے بہتر یہی لاہ عمل ہوگا کہ کچھ مدت کے لیے, جیسے آج کل انہوں نے مدت بھی کم کر دی ہے, 10 دن کر دی ہے, جو نئی گائیڈ لائنز آئی ہیں اس میں, کہ جب سے سمٹمز آئے ہیں یا جب سے ڈائگنوسس ہوا ہے, یا کسی کو سمٹم تھے 3 دن ہو گئے, سمٹمز ختم ہو گئے, اس وقت تک آئسولیشن رہے گا. پھر سے ٹیسٹنگ کی بھی وہ ختم ہو گئی ہے جو پہلے ایک شرط تھی. تو بہتر ہے کہ یہ کسی حکومت کے جو ادارہ ہے جہاں پہ آئسولیٹڈ افراد کو جمع کیا گیا وہاں پہ کریں, ایک کمرے کے مکان میں ممکن نہیں ہے. میں جو آپ کی بات سے مطلب سمجھا ہوں حنیف صاحب, وہ یہ کہ دو امپورٹنٹ میسیجز آپ نے دیے, کہ ایک تو یہ کہ ایک کمرے کے مکان کے اندر آئسولیشن ممکن نہیں ہے, تو اس لیے لازمی طور پہ جو ہے وہ آئسولیشن سینٹر کے اندر جائے. دوسری اہم بات جو آپ نے کی کہ ایک تو یہ کہ مدت اب کم کر دی گئی ہے, پہلے 14 دن تھی اور اب 10 دن کر دی گئی ہے, اور ری ٹیسٹنگ جو ہے وہ اب اتنی ضرورت نہیں رہی کچھ مخصوص حالات کے علاوہ. اس میں ایک سوال جو ضمنی پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص پازیٹیو ہے لیکن اس کو بھی کوئی علامات نہیں ہے, تو کیا وہ اپنے گھر میں ماسک لگا کے رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا ہے؟ ٹیسٹنگ کے اندر پازیٹیو تو آ گیا ہے. آئسولیشن سینٹر میں جائے, کیونکہ ایک کمرے کے مکان میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, علامات ہو نہ ہو وہ اسپریڈ تو کر سکتا ہے. دیکھیں اس کی سانس سے نکل رہا ہے, اس کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے, اس کے ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے, تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ دوسروں پہ اسپریڈ نہ کریں. اب اس میں علامتیں نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کسی اور میں نہیں آ سکتی. تو ہمارے پاس تو یہ سچویشن ہے نا کہ دیکھیں ایک بندہ ہے, اس کو یہ وائرس جو ہے کچھ بھی نہیں کر رہا اور دوسرے کی جان لے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اگر اس کے اندر علامتیں نہیں ہیں تو دوسرے میں بھی نہیں آئیں گی, اس کے گھر والوں میں, رائٹ. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو, اب تو مدت بھی کم ہو گئی ہے تو اس لیے وہ 10 دن تک اب قربانی دے دے تھوڑی سی, اور جا کے اس طرح کے مراکز میں رہ لے تاکہ اپنی باقی فیملی کا بھلا ہو جائے. جی بالکل. تو میرا خیال ہے کہ دونوں ڈاکٹرز کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ اگر علامات موجود بھی نہیں ہیں تو اس کو آئسولیشن سینٹر میں جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر پازیٹیو ہو گیا ہے یا اگر پازیٹیو نہیں بھی ہے بھی, تو وہ اگر چونکہ اس کے علم میں نہیں تو وہ پھیلانے کا باعث تو بن رہا ہے, تو وہ علامات نہ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ جناب کہ وہ جو ہے وہ بیمار نہیں ہے, تو اس کو بہتر ہے کہ آئسولیشن سینٹر میں جائے. حنیف صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ کمروں کی ڈس انفیکشن کے لیے, ایک مکان ہے جس کے اندر 2-3 کمرے موجود ہیں اور ہم نے ایک آئسولیٹڈ بندے کو ایک کمرے میں کر دیا ہے, تو کوئی خاص محلول استعمال کیا جائے یا کسی بھی خاص چیز سے کیا جائے یا عام طریقے سے صاف کیا جا سکتا ہے؟ اس میں سب سے بہتر یہی ہے کہ بلیچ کا ہوم بلیچ ہوتا ہے, اس کا ایک سلوشن بنا لیں, 1 گیلن میں 1/3 کپ بلیچ ڈیزالو کر کے اس کو استعمال کریں, اور یہ اچھی طرح سے استعمال کریں, کچھ عرصے کانٹیکٹ میں رہے سرفیسز کے, اور پھر اس سے صاف کر دیں. اس کے لیے کوئی ایسے کمرشل آئٹمس خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے اکنامیکل اور افیکٹو یہی طریقہ ہوگا ڈس انفیکٹ کرنے کا چیزوں کو.
چلے کچھ بات ہم جو ہے وہ کورونا کے مریض کی تو ہم نے کر لی، اب اس میں بات ہم یہ کر لیتے ہیں کہ کورونا کے مریض کے لیے کوئی خاص قسم کی غذا ہوگی کہ اس کی امیونٹی بہتر ہو یا کچھ اور ہو، اور وہ کوئی خاص چیزیں کھائے، پرہیزی کھانا کھائے، کوئی خاص مخصوص دوائیں؟ مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں، آپ کیا کہیں گی میڈم اس پر؟ یہ جو گھر میں پک رہا ہے وہ کھائے، کوئی خاص غذا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو دیکھیں، بات یہ ہے کہ کورونا جو ہے وہ جو ہمارے پاس پھیلنے کے حساب سے تو موجود ہیں پوری اچھی طرح کہ کیا ہے، لیکن یہ جو غذائیت کا جہاں تک تعلق ہے کہ بھائی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وائٹامن سی لو، کچھ کہہ رہے ہیں وائٹامن ڈی لو، کچھ کہہ رہے ہیں زنک لو، ٹھیک ہے. یہ والی جو چیزیں ٹھیک ہے، یہ تو ویسے ہی وائٹامنز ہیں، ٹھیک ہے. آپ اگر آپ کو ڈیفیشنسی ہے آپ لیں، یا آپ اپنی صحت کے لیے لینا چاہتے ہیں لیں، لیکن یہ نہیں ہے، اسٹڈیز نے یہ حتمی طور پہ نہیں کہا ہے کہ اگر آپ وائٹامن سی لیں گے تو آپ جلدی بہتر ہو جائیں گے، یا یہ کہ آپ وائٹامن سی لیں گے تو آپ کو کورونا نہیں ہوگا. یہ والی چیز نہیں ہے. آپ کا اس کے اندر جو ویسے بھی اس کا اگر آپ دیکھیں کورونا کا علاج تو ابھی تک نہیں ہے، اور جو بھی ہے وہ سپورٹو کیئر ہے. تو دوا غذا بھی جو دل چاہے وہ کھائے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی پرہیزی کھانا کھانے کی، کوئی گرم ٹھنڈا نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. جو اس کا دل چاہ رہا ہے وہ کھائے، اچھی غذا کھائے اور خوش رہے. ہمیں اپنی دیکھیں بیسیکلی ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو کووڈ ڈائگنوز ہوتا ہے اس کے اندر سٹریس اتنا زیادہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ابھی میرے پاس کل مریض تھے جو میں نے دیکھا، ان کا ریسپیریٹری ریٹ 50 چل رہا تھا، ٹھیک ہے. اور حالانکہ ان کو آکسیجن کی صرف 1 لیٹر کی نیڈ تھی، ایکس رے بھی اتنا خراب نہیں تھا، تو وہ ان کا ریسپیریٹری ریٹ صرف پریشانی سے اتنا تیز تھا، مطلب وہ اتنا پریشان ہو رہے تھے. تو اتنا اب بیسیکلی جب ہم لوگ یہ اسٹریس لیتے ہیں ہم خود اپنی امیونٹی ڈاؤن کرتے ہیں. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 98% لوگ ریکور کر جاتے ہیں، صرف 2% کی موتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. 80% لوگ وہ ہیں جو بالکل مائلڈ النس میں ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کورونا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو بالکل نارمل زندگی رکھیں، ٹھیک ہے. کورونا کوئی ڈیتھ سینٹینس نہیں ہے، زیادہ تر کیسز میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا مریض، اور جو دل چاہتا ہے کھائیں. ڈاکٹر حنیف صاحب، آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ کپڑے دھلائی کے بارے میں ایک سوال ہوتا ہے. شروع میں ایک بات آئی تھی کہ کورونا کے مریض کے لیے جو ہے وہ اس کے کپڑے جو ہے وہ 60 ڈگری 70 ڈگری ٹیمپریچر پہ دھوئے جائیں، تو کیا یہ ضروری ہے یا ہم گھر کے عام جو ہے وہ ڈٹرجنٹ سے کپڑوں کو دھو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں ٹیکنیکل سوال ہے. ڈس انفیکشن جو ہے نا وہ کپڑوں کو صاف کرنے سے تھوڑا سا مختلف ہے. ڈس انفیکشن کے لیے یا تو گرم پانی، تیز گرم پانی ہو، 70 ڈگری سے زیادہ کا پانی ہو، اس سے دھلیں کپڑے. اور اگر جو ڈٹرجنٹ ہے اس میں بلیچ ملا ہوا ہو تو سب سے بہتر ہے. لیکن یہ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ بعض کپڑے بلیچ سے خراب ہو جائیں گے. تو یہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ ایسے کپڑے جو کہ بلیچ کیے جا سکتے ہوں تو وہ اسی طرح سے کہ 4 لیٹر پانی میں 1/3 کپ 1/3 کپ بلیچ ملا کے اس سے ڈس انفیکٹ کیے جائیں اور پھر دھو لیے جائیں. اور اگر گرم پانی سے دھل رہے کپڑے تو صابن اور جو جس طرح سے دھل رہے وہ کافی ہے ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے. اس میں ایک ضمنی سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر غلطی سے کورونا کے مریض کے اور عام لوگوں کے کپڑے ایک ساتھ دھو دیے اور اس کے بعد کیا پرابلم ہوگا کہ وہ جو کورونا کے مریض کے کپڑوں کے ساتھ دھل گئے وہ کپڑے دھوئے جا سکیں اور عام آدمی پہن لے ان کو؟ بہتر تو یہ ہے کہ الگ دھوئے جائیں، لیکن اگر مل جائیں گے تو کوئی فرق پڑے گا نہیں کیونکہ ڈس انفیکٹ وہ بھی ہو جائیں گے اور بعد میں سوکھنے کے بعد اور دھلنے کے بعد وہ بھی انفیکٹڈ نہیں ہوں گے. ڈاکٹر سمرین، آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک مریض اب پازیٹیو تو آ گیا ہے کووڈ کا، ابھی جو ہے وہ اس کو کہا گیا ہے کہ گھر پہ رہو، لوگوں سے فاصلہ رکھو اور ماسک لگاؤ اور ہاتھ دھو، اور یہ تمام چیزیں جو ہم احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں یہ ہو رہی ہیں، لیکن کیا وہ ایسی علامات ہو کہ جس میں وہ ڈاکٹر سے اپنے لازمی طور پر فوراً رابطہ کرے؟ جو اگر ایک بندہ ہے وہ اسٹیبل ہے اور اس کو ہوم آئسولیشن ایڈوائز ہوئی ہے تو اس کو فوراً رابطہ اس وقت کرنا چاہیے کہ جب اس کو لگے کہ اس کا سانس گھٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، یا اس کو اتنی ویکنیس ہو رہی ہے کہ اس سے بالکل اٹھا نہیں جا رہا، یا اس کو تیز بخار آ رہا ہے، اتنا تیز کہ ٹوٹ نہیں رہا، ٹھیک ہے، یا بار بار آئے چلے جا رہا ہے بخار، اور یا اس کو جو ہے الٹیاں بہت لگ رہی ہے، موشن بہت ہو رہے ہیں، یا یہ کہ اس کو جو ہے وہ بیسیکلی اتنی شدید ویکنیس ہے یا پیشاب میں کمی آ رہی ہے، اس طرح کی کوئی بھی علامتیں جو نارملی بھی انسان کو ہسپتال لے کے آتی ہیں،
ٹھیک ہے. مطلب عام طور پہ آپ کسی کو بھی ہسپتال انہی وجوہات کی وجہ سے لاتے ہیں. تو یہ سب اگر اس کو اپنے اندر محسوس ہونے لگے, اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جب سینے میں یا تو شدید تکلیف شروع ہو جائے, یا بوجھ کا احساس شروع ہو جائے, یا یہ کہ سانس میں گھٹن شروع ہو جائے, تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جس میں فوری طور پہ ہسپتال لانا چاہیے. حنیف صاحب آپ سے میں سوال کروں گا کہ ایک بندہ ہے, اس کو کووڈ پازیٹیو ہو چکا ہے, علامات اس کو بتائی جا چکی ہیں, اور ایک مرتبہ وہ اسپتال ہو کے بھی آ چکا ہے, اسے وہاں کہا گیا کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ظاہر بات ہے آدمی پریشان تو ہوتا ہے اس کے اندر. اس پریشانی کے اندر جو ہے اس پریشانی کے اندر تو کیا آپ یہ سجیسٹ کریں گے کہ ان علامات کی موجودگی نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے گھر پہ آکسیجن سلنڈر رکھے اور پلس آکسی میٹر کا انتظام کرے؟ کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ کیا تھا اور اچھی طرح ایویلویٹ ہو چکا ہے اور جہاں اطمینان دلا دیا ہے ڈاکٹر نے, تو اس کو چاہیے کہ زیادہ پریشان نہیں ہو, گھر پہ رہے, اور جس طرح کہ ڈاکٹر سمرین نے کہا اپنا خیال رکھے, ہائیڈریٹڈ رکھے اپنے کو, بخار کے لیے دوا لیتا رہے اور آبزرو کرتا رہے. یہ آکسیجن اور پلس آکسیمیٹری ہر جگہ ممکن نہیں ہے, ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ گھر پہ کر سکے, اور یہ تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. عام لوگ اگر اس کو استعمال کریں گے تو اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا نو ہاؤ کی ضرورت ہے. تو میری ایڈوائس تو یہی ہوگی کہ اگر ان کو لگے کہ طبیعت مزید خراب ہو رہی ہے تو پھر ڈاکٹر سے, معالج سے رجوع کریں, اور جب اسپتال جائیں تو بہتر ہوگا کہ وہاں کا فون نمبر یا وہاں کا کوئی کانٹیکٹ ضرور لے لیں, یا تاکہ کانٹیکٹ میں رہ سکیں, اور جیسی طبیعت ہو اس کے حساب سے فون کر کے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں. حنیف صاحب آپ سے ایک سوال کہ اگر کسی بچے کو جو ہے وہ کورونا ہو جائے, اور اب ظاہر بات ہے بچے کو تو کوارنٹائن بھیجنا بڑا مشکل کام ہے, تو یا تو اس کی ماں کو بھی ساتھ بھیجنا پڑے گا, تو آپ کیا کہتے ہیں, ماں کو کیا ایڈوائز دیں گے آپ اس سلسلے کے اندر؟ سے جو بچوں میں الحمدللہ خاص بات ہے کہ ان میں زیادہ تر شدید مرض نہیں ہوتا, مرض کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنا کہ بڑوں میں ہوتی ہے, الا نادراً, بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہو بچے. تو اس میں وہی چیزیں رکھنی ہے. 2 سال سے کم کے بچے کو تو ماسک نہیں پہناتے, ایڈوائز نہیں ہے, امریکن اکیڈمی نے کہا ہے سفوکیشن رسک ہے. اس کے بعد کے بڑے بچہ جو ہے اس کو ایڈوائز کریں گے ماسک اگر پہنا سکیں, لیکن دوسرے گھر والے خصوصاً ماں وہ ماسک پہنے گی, وہ صفائی کا خیال رکھے گی, اپنے ہاتھوں کا بار بار اس کو دھوتے رہے گی جب بھی بچے کو چھوئے گی. تو یہ جنرل ایڈوائز لینی ہوگی, خصوصاً جو کلوز کانٹیکٹ ہیں ان سبھی کو, جو گھر میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ماں کی سمیت. اور جیسے عام مریضوں کا خیال رکھنا ہے ویسے ہی بچے کا خیال رکھنا ہے. بچے عموماً زیادہ بیمار نہیں ہوتے, لیکن اگر ہوتے ہیں تو وہی چیزیں ان میں ہوتی ہیں, بخار ہوتا ہے, جسم میں درد ہوتا ہے, اور سانس میں تکلیف ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ یہ علامات ہو تو پھر اسپتال جانے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر حنیف کمال کی بات میں آپ نے ایک میسج خاص طور پر محسوس کیا ہوگا کہ 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو ماسک نہیں لگایا جاتا, اور اس کی وجہ دم گھٹنا یا سفوکیشن ہے. تو میں اس بات پہ جو ہے وہ ایک ایمفیسائز ایز اے پیڈیاٹریشین کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اس میں چاہے ناک پہ دوپٹہ ڈال کے لے آئیں کچھ بچت کرنے کے لیے, لیکن ماسک 2 سال سے کم بچوں کو نہ لگائیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ خاتون پریگننٹ ہے اور اب ڈلیوری ان کی جو ہے وہ ہونے والی ہے, اور خاتون کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ ضرور پلائیں, اپنا ڈبے کا دودھ پلانا نہیں چاہتی, کیا کہیں گی اس بارے میں آپ؟ پلائیں, اپنے ماسک پہنے اپنے لیے, ٹھیک ہے, بچے کو جب بھی ہینڈل کریں, دیکھیں ماں سے بچے کو جدا کیا جا نہیں سکتا, بالکل نیو بورن بچے کو, دس از ان ہیومین, یہ ہونا بھی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ ہے, اب وہ بچہ تو آپ اس کو لیں گے ہی, ویسے بھی اللہ کا شکر ہے کہ بچوں میں ایسا کوئی سیویئر النس آتی نہیں ہے. تو آپ ماں جو ہے وہ بچے کو جب بھی ہینڈل کرے بس زیادہ سے زیادہ یہی کر لے کہ ماسک پہن لے, ٹھیک ہے, دودھ پلانا ہے پلائے, کوئی بات نہیں, اپنے ہینڈ زیادہ واش کرے فریکوینٹلی, دیٹس دا اونلی تھنگ دیٹ یو کین ڈو. اب دیکھیں ٹی بی جب ہوتا ہے, ٹی بی کی مریض جو مائیں ہوتی ہیں ٹی بی والی, وہ بھی اپنے بچوں کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں, صحیح ہے. تو اس طرح سے اور بھی انفیکشنز ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہم اس طرح کی کوئی ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ ماں کو بچے سے, اتنے چھوٹے بچے سے سیپریٹ کر دیں, ٹھیک ہے, اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. میرا نہیں, آپ ڈاکٹر حنیف سے اس بارے میں زیادہ پوچھ سکتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ایسا کرنا چاہیے. لیکن بریسٹ فیڈنگ کا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے یہ اس بارے میں پروبیبلی ڈاکٹر حنیف وڈ بی بیٹر ٹو آنسر کہ بریسٹ فیڈ نہ کرائیں, فارمولا ملک پہ لے آئیں.
اب I want an answer from ڈاکٹر حنیف کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں تو کہوں گی کہ بریسٹ فیڈ کرائیں، لیکن I don't know آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر حنیف؟ جی یہی ہے کہ مدر بریسٹ فیڈ کرائے گی اور یہی ماسک پہنے گی اور ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھے گی، اور یہ کوشش پوری کریں گے کہ بریسٹ فیڈنگ رہے، فارمولا فیڈنگ نہ ہو۔ چلیں میرا خیال ہے ہم دونوں کی گفتگو سے یہ سمجھ پائیں کہ اگر بریسٹ فیڈنگ کے اوپر جو ہے وہ چانس ہے تھوڑا بہت ایکسپوجر کا، تو ایکسپریس بریسٹ ملک تو ہو سکتا ہے نا کہ ماں جو ہے وہ دودھ نکال کے دے دے اپنا، اور بچے کو جو ہے کوئی دوسرا آدمی صاف ستھرے طریقے سے پلا دے، تاکہ اگر ماں پازیٹیو تھی تو اس سے اس کا ایکسپوجر تھوڑا کم کیا جا سکے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے خاصا لمبا جو ہے وہ آپ سے سوالات کر لیے دونوں حضرات سے۔ اب چلتے چلتے صرف ایک چھوٹی سی بات، ڈاکٹر سمرین جو اس وقت فرنٹ لائن کے اوپر جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہیں، سازشی تھیوریاں پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں چل رہی ہیں، آپ چونکہ ڈائریکٹ ڈیل کر رہی ہیں تو آپ کے کیا احساسات ہیں، محسوسات ہیں کورونا کے مریضوں کو ڈیل کرتے ہوئے، روز دیکھتے ہوئے، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ ایسا شکایت کرنا چاہوں گی اس لیے کیونکہ 2 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ایز ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہے وہ ہمارا ایکسپوجر بھی ہے، دوسرا یہ کہ ہم لوگ باقی لوگ تو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ جتنا نارمل کام کرتے تھے اس سے دگنا تگنا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پچھلے 2 مہینے سے، اور وہ صرف شہریوں کے لیے کر رہے ہیں اور ان کا علاج میں لگے ہوئے ہیں اپنے رسک کے باوجود۔ اس کے باوجود بھی ایک بہت فرسٹریٹنگ ہوتا ہے جب یہ سننے کو ملے کہ ان کو کوئی کورونا ورونا نہیں ہے، ڈاکٹرز اپنے فائدے کے لیے ان کو ایڈمٹ کر رہے ہیں مریض کو اور وینٹیلیٹر پہ ڈال رہے ہیں، ہمارے مریض کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ مطلب جو ایک مس ٹرسٹ ہے نا کہ ہیلتھ سسٹم سے اور ڈاکٹر سے، ٹھیک ہے، وہ تکلیف دیتا ہے کہ آپ اپنی پوری جان لگا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک طرف تو ارسپانسبل ایٹیچیوڈ تکلیف دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت عرصے تک لاک ڈاؤن نہیں چل سکتا تھا، لیکن اس کا مطلب بھی یہ بھی نہیں ہے کہ جب بازار کھلے تو اس طرح کا سما نظر آئے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خون آپ کو سڑکوں پہ ہوتا ہوا نظر آئے، ٹھیک ہے، کہ جس طرح سے سارے لوگ دکانوں پہ جا رہے ہیں اور شاپنگ کر رہے ہیں عید کی اور ساری تیاریاں کر رہے ہیں، سارے چیزیں بالائے طاق رکھ کے، نہ کوئی اب ماسک پہن رہا ہے، نہ اب کوئی سوشل ڈسٹینس کر رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو چیز ہے پھر اس کا ہمیں امپیکٹ جو نظر آ رہا ہے وہ ہمیں اپنی ایمرجنسی میں نظر آ رہا ہے۔ کل 19 مریض تھے جو کہ آکسک تھے، آکسیجن پہ تھے، اور ہم نہ ان کو ایڈمٹ کر پا رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، اور نہ ہم ان کو ریفر کر پا رہے تھے کیونکہ کہیں اور بھی جگہ نہیں تھی۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ ہم خود پیدا کر رہے ہیں۔ اگر لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ بغیر کسی احتیاط کے اپنے ساری ڈیلنگز پہلے کی طرح شروع کر دیں گے۔ when we have to live with corona اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اب بہت عرصے تک اپنی زندگی میں تبدیلی لانی پڑے گی، آپ نے ملنے جلنے کے طریقوں میں تبدیلی لانی پڑے گی، ہاتھ ملانا، گلے ملنا اور قریب کانٹیکٹ رکھنا، یہ اب تھوڑی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کچھ مہینوں تک آگے کنٹینیو کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کب تک، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے ہمارا کام اس وقت آسان ہوگا جب پبلک کا تعاون بھی ہوگا، پبلک کا اعتماد بھی ہوگا ڈاکٹرز کے اوپر۔ اگر اعتماد ہی نہیں کر رہے، جو ابھی ریسنٹ توڑ پھوڑ ہوئی ہے وہ مجھے اتنی شدید اس سے تکلیف ہوئی ہے، جو جے پی ایم سی کو توڑا، آپ لوگوں نے آئسولیشن وارڈ کو، اپنے املاک کو نقصان پہنچایا نا، اور کیا کیا، اپنا املاک ہے، پھر آپ نے ایک آئسولیشن وارڈ کم کر دیا، کیسز بڑھ رہے ہیں اور آپ نے ایک جگہ کم کر دی جہاں لوگ ایڈمٹ ہو سکتے تھے۔ تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور یہ جو ہے اس سے ہمیں پھر یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ ڈاکٹرز فرسٹریٹ ہو کے چھوڑ دیں گے، ریزگنیشنز آنا شروع ہو جائیں گی، کہیں گے ہم کیا کریں، مطلب جب ہم علاج بھی کر رہے ہیں، ہمیں مارا پیٹا بھی جا رہا ہے، ہمیں گالیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو ماحول ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ حنیف کمال صاحب، آپ کچھ میسج چلتے چلتے دینا چاہیں گے کورونا کے سلسلے میں، خاص طور پہ بچوں کے معاملے کے اندر؟ بس یہ کتنا کہنا چاہوں گا کہ کورونا وائرس کووڈ-19 ایک حقیقت ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا احساس اور شعور ہم سب کو ہونا چاہیے۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وبا ختم ہو گئی ہے، وبا اپنی جگہ پر ہے، پھیل رہی ہے، اور رمضان، عید اور عید کے بعد اور نہ جانے کب تک یہ رہے گا۔ تو جیسا یہ ہے کہ اب ہم کو تھوڑا سا اڈیپٹ کرنا ہے اپنی لائف اسٹائل کو، اور اس میں خیال رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اور اپنے جو رہنے والے ساتھی ہیں، پورا معاشرہ ہے، اس میں بھی پوری کوشش کرنی ہے کہ وبا نہ پھیلے۔ الحمدللہ بچوں میں یہ وبا
इतनी शिद्दत की नहीं होती जैसे बड़ों में होती है, लेकिन जो बात याद रखने की है कि बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं जो मर्ज को खुसूसन जो बड़ी उम्र वाले लोग होते हैं उनमें मुंतशिर कर देते हैं, फैला देते हैं। तो इसका ख्याल रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उसको अपने रूटीन में लाना है, कोशिश करनी है जहाँ पे काम मिलने के बगैर निकल आए, टेलीफोन से चल जाए, मैसेज से चल जाए, उन सब जराए को इस्तेमाल करें और जितना मोहतात हो सके मोहतात रहें, क्योंकि अगर मोहतात नहीं होंगे, खुदा न खास्ता हमको या हमारे घर वालों में से किसी को शदीद नौइयत का कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हनीफ कमाल साहब और डॉक्टर समरीन सरफराज, आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से, मसरूफ़ वक्त में से जो है वो पब्लिक की आगही के लिए जो है वक्त निकाला, और पीमा कराची आपकी इस बात के लिए बहुत मशकूर है। जज़ाकल्लाह खैर।